اور سارا تو وڈی بات جڑی حرام ہے جہاں دین تباہ ہوا ہے پہلی امتاں جی ساڈا بھی ہوا وہ آخری بات ہے. جد تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے. دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو یعنی اگے تو اگے چلدے چلدے آخیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تہاڈے کو دے بارے علم کوئی نہیں. بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا. انہوں آخری حرام شے قرار دیتا. اور دین دے اندر جنی تحریف ہے تبدیلی ہے پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا کوئی ایسے شے نہ کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وار دیندے جڑیاں دین نہیں. تو اج بھی تہاڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا کیونکہ اج دے اخبار تسی پڑھ رہے شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ یہ جی 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تے روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وار دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق کی کریے صفحیاں دے صفحے کتاباں دیاں کتاباں رسالے پر دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان کہ شعبان دی 15ویں رات دی یا فضیلت ہے. اس دن قسمت لکھی جاندی ہے مرن جمن والے لکھے جاندے کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا. یعنی رات اتنی مشہور ہے اج تے ابتدائی گاہ تو تسی ویکھنا اخبار پڑھے جانے اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات شب برات. حالانکہ رب گواہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیتا حدیث پڑھ بالکل لیلۃ النصف من شعبان شب برات نا دی کسے رات دا ذکر. لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاندا سورہ دخان دی نو یہ وہ برکت والی رات. حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جانتے بھی وہ رات جدے قرآن اترے اور رمضان دی ایک رات ہے شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قدر دی رات. اس قدر دی رات قرآن اترے ہے لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شے مگر یہ بارے روایتاں انیاں مشہور ہے تسی آرے رہو متناہی ہے اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی ہے کہ فلاں صحابی آ سناوندا حضور راہ کر رہا سی آ کر رہا سی سجدے پہ دعا کر دی مگر شکر ہے کہ انہوں نے کلی کلی دا پوسٹ مارٹم انہاں چوں کوئی صحیح نہیں نہ کسی دے راوی درست ہے جل. تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے نہ کوئی جہاد نہ اسلامی حکومت نہ کرن دا کوئی کام ویلے آئے اسی دن مناؤ کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن پوڑیاں پکن ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین یہ تندا انہوں رہ گیا. اس بار اس جاہلیت دے دور سمجھو زوال دے زمانے بڑی بدعتاں ایجاد ہوئی ہیں. لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی صبح میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کوئی ہوئے تو گل کری. ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے دیوبندی لگے ہونے شب برات جاگو فلانا خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جس زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو نہ قرآن اس رات دا بیان کرتا نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں بخاری ہے مسلم ہے موطا کوئی ذکر کر نہ نہیں لیا بالکل ذکر تک نہیں کیتا صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ لے دے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک روایت لکھی وہ دے بعد آپ بھی وہ خامیاں ہی خامیاں کر وہ مشہور ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ویکھیا پھر رسول کریم علیہ السلام آہستہ نہ اٹھے تو نکل گیا. انہوں نے دل خیال آیا شاید کسی دوسری بیوی ال گیا پیچھے ہو گئی قبرستان چلے گئے دعا لمبی کی تھی واپس مڑے وہ اگے اگے دوڑ کے آگے بستر سے لیٹ گئیاں حضور آئے تو ویکھیا ساتھ چڑھیا فرمایا عائشہ کی گل کیا اللہ دے رسول سچی گل ہے مینوں تے آ خیال ہویا مگر اتھے گل ہی ہور فرمایا مینوں تے جبریل علیہ السلام نے آکھیا سی کہ انہاں بکی والے دی دعا کر میں انہاں دی بخشی دی دعا کرن گیا تو فرمایا اس رات جڑے نا فلانا قبیلہ بنو کلب انہاں دی بکریاں دے وال جنے نا انہیں گناہگار بخشتے جاندے. ہاں یہ لکھ کے امام ترمذی اگے لکھ دے میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری نو ضعیف قرار دیندے سی. یہ حجاج بن ارطاد جڑا وہ بھی ضعیف ہے یحییٰ بن ابی کثیر نے کوئی حضرت عائشہ تو نہیں سنیا یعنی کمزوریاں ہی کمزور
تو ایسیاں گلاں اتنا دین بنਦੀਆਂ تے 5 وقتہ نماز دی فکر کوئی نہیں، رمضان شریف دے روزے لنگنے انہوں کوئی صدمہ نہیں، ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਇ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਦਸਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਣਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈਲਤੁਲ ਨਿਸਫ ਮਿਨ ਸ਼ਾਬਾਨ کوئی حدیث پاک ایک بھی نہیں جنہوں کوئی کہہ سکے ہاں اس شعبان دے مہینے دے بارے یہ ضرور رسول کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ پھر رمضان شریف تو بعد آپ نے سب تو زیادہ روزے اس مہینے تے رکھے، یعنی آپ تے ایسا نشہ تاری ہوندا سی، رسول کریم نو روزے نہ اتنا پیار سی، وجہ رمضان دے فرض روزے نہیں شروع ہوندے تے تقریباً پورا مہینہ شاید ہی کوئی دن چھٹے ورنہ پورا ہی لنگ جاندا سی روزے رکھی جاندے۔ شب برات کو عموماً مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر لیے گئے ہیں جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو گویا محرم کے بعد اسی کا نمبر ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خام خواہ کا بناوٹی تہوار ہے۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے دور کی تاریخ ہی میں اس کا کوئی پتہ نشان ملتا ہے، اور نہ ابتدائی زمانہ کے بزرگان دین ہی میں سے کسی نے اسے اسلام کا تہوار قرار دیا ہے۔ اسلام دراصل رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سیدھا اور معقول مذہب ہے جو انسان کو رسموں کی جکڑ بندیوں سے، کھیل تماشے کی بے فائدہ مشغولیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت، محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوں۔ ایسے مذہب کی فطرت سے بالکل بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوے پکانے اور آتش بازیاں چھوڑنے کے لیے مخصوص کر دے، اور آدمی سے کہے کہ تو مستقل طور پر ہر سال اپنی زندگی کے چند قیمتی گھنٹے اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے بہت سے روپے ضائع کرتا رہا کر، اور اس سے بھی بعید یہ ہے کہ وہ کسی ایسی رسم کا انسان کو پابند بنائے جو صرف وقت اور روپیہ ہی برباد نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات جانوں کو بھی ضائع کرتی ہے اور گھر تک پھونک ڈالتی ہے۔ اس قسم کی فضولیات کا حکم دینا تو درکنار، اگر ایسی کوئی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو یقیناً اسے حکماً روک دیا جاتا، اور جو ایسی رسمیں اس زمانہ میں موجود تھیں انہیں روکا ہی گیا۔ حلوے اور آتش بازی کا معاملہ تو خیر اس قدر کھلا ہوا ہے کہ جو شخص کچھ بھی اسلام کے متعلق جانتا ہے وہ پہلی ہی نظر میں کہہ دے گا کہ ان چیزوں کی پابندی اس مذہب کی روح کے خلاف ہے، مگر جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینہ میں اس خاص دن کے ساتھ کوئی مستند مذہبی عقیدہ وابستہ ہے یا کوئی لازمی عبادت مقرر ہے تو ہمیں اس کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہ تک نہیں پہنچتی۔ بعض دوسری روایات میں جو کم درجہ کی کتب حدیث میں ملتی ہیں اس رات کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور پیدائش اور موت کے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں، ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، اس لیے حدیث کی قدیم تر اور زیادہ معتبر کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم کر بھی لی جائے تو حد سے حد بس اتنا ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور خدا سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ سمجھا جائے
کہ 14ویں تاریخ کو یا 15ویں شب کو اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادت مقرر کی گئی ہے۔